میرے محترم بھائیو، یہ رمضان یہ اللہ کا بڑا ہی انعام ہے۔ اگر اللہ کا آپ پیار دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے تو یہ رمضان سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک نفل پڑھ فرض بنا دوں گا، ایک فرض پڑھے گا 70 فرض بنا دوں گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 تک ثواب دوں گا۔ اور سب سے بڑا انعام اللہ نے پھر اور بھی عطا کر دیا کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ نے ایک رات اپنے بندوں کو عطا کر دی۔ وہ رات کتنی عظیم ہے، جو اس کی عبادت کو پا لیتا ہے وہ 80 سال کی عبادت ایک رات کے اندر کر لیتا ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ تو یقیناً میرے محترم بھائیوں، رمضان کے فضائل فضیلتیں آپ جانتے ہیں، اس قدر اس کا انعام اور اللہ کا فضل ہے کہ ساری اعمال کا ثواب اللہ کے نورانی فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک واحد عمل ہے جس کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا میں اللہ ہوں۔ اب اندازہ کیجئے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور اللہ کی جزا پھر کتنی بڑی ہوگی۔ بے شمار فضائل اور بے شمار فضیلتیں یہ روزہ رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک بڑا ہی اہم اور دل نشین، سمجھنے والا، عمل کرنے والا موضوع انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ کئی بھائیوں نے مجھے اس موضوع سے متعلق کہا بھی ہے کہ یہ موضوع سنایا جائے، اور یقیناً یہ وقت کی ضرورت ہے۔ چلو ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، آج اللہ نے موقع دیا ہے، رمضان ہے، مسجد کے اندر ٹائم کے ساتھ آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہم مل بیٹھ کر سب اپنی اصلاح کریں۔ ایک بڑی غلطی میرے محترم بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا گلہ کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے کچھ باتیں کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے سگے بھائی کا گلہ کہ میرے ساتھ میرے بھائیوں نے کچھ نہیں کیا، میرے ساتھ نا انصافی کی ہے، میرا بھائی ایسا ہے، میری بہن ایسی ہے۔ حتیٰ کہ انسان یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ماں باپ کا بھی گلہ کرتے ہیں کہ ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیوں، پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مان لیا جائے ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے، ان کے رشتہ داروں نے زیادتیاں کی ہیں، ان کو چھوٹا دل نہیں کرنا چاہیے، یہ بات مایوسی سے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ بندے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، رشتہ قائم رکھے ہوئے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں، تو یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ تو لوگوں نے، میرے اپنوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیوں، بلکہ ان کو فخر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، میں نے برداشت کیا ہے اللہ کے لیے، میں نے رشتہ قائم رکھا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ اس کو کتنا انعام عطا کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا، رشتے بنا کے رکھنا، رشتہ داری جوڑنا، بہت بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میرے رمضان کے حوالے سے بھی، روزے کے حوالے سے بھی، میرے ہر ایک عمل کے حوالے سے یہ صلہ رحمی بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح فرامین آپ کے سامنے رکھوں گا، صحیح احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ صلہ رحمی کرنے والا، زیادتی کے اوپر صبر کرنے والا، سہ جانے والا، برداشت کر دینے والا، وہ کتنا عظیم ہے۔ اور جو رشتہ توڑ دیتا ہے بات بات کے اوپر، نہ تو اپنے بھائی کی
محبت کا خیال کرتا ہے، اتنی رشتہ داری ہے، سگا بھائی ہے، والد ہے، ماں ہے، بہن ہے، اتنے عظیم رشتے ہیں، لیکن ایک بات کے اندر، ایک جملے کے اندر یہ سارے رشتے کاٹ دیتا ہے، رشتوں کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے معمولی معمولی باتوں کے اندر، تو ہم دیکھیں گے یہ انسان اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے، یہ کتنا برا انسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میرے محترم بھائیو، صلہ رحمی کی فضیلت سنیے۔ صحیح بخاری کے اندر 6138 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ صلہ رحمی ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کے ساتھ اس کا اللہ نے تعلق جوڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، فرمایا جو بندہ بھی، یہ بات سننے والی ہے، جو بندہ بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلیصل رحمہ، اس کو لازم ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہی صلہ رحمی ہے، ایمان کا تقاضا صلہ رحمی ہے، ایمان کا تقاضا رشتے بنانا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو یہی بس نہیں، آپ حدیث سنیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر 5986 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دے، اس کی عمر کے اندر برکت ڈال دے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فلیصل رحمہ، اس کو لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ میرے محترم بھائیو دنیا کا فائدہ تو ہوئے گا، صلہ رحمی کرنے سے دنیا کا فائدہ تو یقیناً ہوگا اور بے انتہا فائدہ ہوگا، لیکن سب سے بڑا فائدہ میرے محترم بھائیو کل قیامت کو انشاءاللہ آخرت بنے گی، آخرت بنے گی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں جو رحم کو جوڑتا ہے، رشتہ توڑتا نہیں ہے بلکہ رشتہ جوڑتا ہے، رشتے کی قدر کرتا ہے، اپنے بھائی کا، اپنے ماں کا، اپنے باپ کا، اپنے رشتہ داروں کا احساس کرتا ہے، تعلق بناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں۔ اور وعید کیا ہے، جو یہ تعلق توڑتا ہے نا، بات بات کے اوپر، چھوٹی سی بات کے اوپر کہتا ہے کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، تو ماں جایا ہی نہیں، تو میرا والد ہو ہی نہیں سکتا، اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ، ایسی باتیں نالائق اولاد بھی کرتی ہے کہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ تو میرا والد ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے، اتنے گستاخانہ جملے۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ رشتے توڑتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو توڑ دیتا ہوں، اس کو دنیا کے اندر بکھیر دیتا ہوں، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، نہ اس کی دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے، دنیا کے اندر بھی رسوا اور آخرت کے اندر بھی رسوا۔ میرے محترم بھائیو ذرا سنیے حدیث کہ اللہ اس کے مال کے اندر بھی، رزق کے اندر بھی اضافہ کر دیتا ہے اور اس کی عمر کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیسے نہ اضافہ ہو، جو برداشت کرتا ہے، سہ جاتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، بھائی تھا اس نے بات کر لی تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، اگر میرا بھائی نے تھوڑا سا مجھے حق نہیں دیا، خود لے لیا، کوئی بات نہیں، میرا اللہ رازق ہے وہ مجھے دے گا، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اسے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا، کبھی مایوسی نہیں آئے گی، کبھی اس کو بیماری نہیں لگے گی، بڑی پرسکون زندگی گزارے گا، اتنا پرسکون زندگی گزارے گا میرے محترم بھائیو، جب اس کے سامنے یہ ساری احادیث آئیں گی اس کا دل اور سینہ اور چمک اٹھے گا کہ میرا یہ برداشت کرنا، میرا یہ سہ لینا، جھگڑے فساد فتنے سے اور تعلق توڑنے سے رک جانا میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، اور میرا اللہ کل قیامت کو اس کی بڑی قدر کرے گا۔ میرے محترم بھائیو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور دوسری طرف وہ بندہ جس کو کوئی اچھا ہی نہیں لگتا، جس کی نظروں کے اندر کوئی جچتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے بس میں ہوں، اور اس کی میں ہی اسے کھائی جا رہی ہے کہ میں ہوں، بس میں ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کو دنیا کے اندر بھی سکون نہیں ہوتا۔ جو تعلق توڑتا ہے، جس کو
باپ کا احساس نہیں، ماں کا احساس نہیں، اپنے بڑے بھائی کا احساس نہیں، اپنی ماں جائی بہن کا احساس نہیں ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ بندہ دنیا کے اندر سکون سے جی نہیں سکتا۔ وہ دنیا کے اندر بھی پریشانیوں کے اندر ہوگا، الجھنوں کے اندر ہوگا، بیماریوں کے اندر ہوگا، پریشانیوں کے اندر ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اور کل قیامت کو بھی وہ بندہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، صلہ رحمی کرنا یہ جنت جانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کے اوپر سوار ہے، سواری کے اوپر سوار ہے، ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی کے اونٹ کی مہار پکڑ لی، مہار پکڑ لی، اور کہتا ہے صحیح بخاری کے اندر 5983 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی ہیں، کہتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی بعملی یدخلن الجنہ، اللہ کے نبی مجھے عمل بتلائیے کہ جو میں کروں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اب میرے محترم بھائیو، جنت میں داخل ہونے والے اعمال سنیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑے آسان ہیں اور بڑے مختصر اعمال اللہ کے نبی نے بیان کیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اے اللہ کے بندے صرف اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ میرے محترم بھائیو، سب سے بڑا میسج اور پیغام سمجھنے والا اور سب سے بڑی بات جس کو دل کے اندر بٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر، اس کے کاموں کے اندر، اس کے ناموں کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کر، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کر، اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور تو صلہ رحمی کر۔ تجھ سے کوئی رشتہ توڑے نا، تو نے جوڑنا ہے، تو نے بنا کے رکھنی ہے، تو نے برداشت کرنا ہے، تو نے رشتہ داری توڑنی نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کے نبی نے مختصر اعمال بتلائے اور فوراً کہا کہ اگر تو یہ عمل کر لے، میں محمد اس بات کا ضامن ہوں کہ اللہ تجھے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ برداشت کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، باتیں ہوتی ہیں میرے محترم بھائیوں، انسانوں کا معاشرہ ہے، اونچ نیچ ہونا یہ ممکن ہے، ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر آپ اللہ کے لیے برداشت کریں کہ آپ کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ سمیع البصیر ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ کو خبر بھی ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ظلم و ناانصافی کا معاملہ کر رہا ہے، اللہ کی ان صفات کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے سہ جائیں کہ چلو کوئی بات نہیں، یقین جانیے چلو کوئی بات نہیں، اس جملے کے اندر اتنا سکون ہے، آپ کی ساری ٹینشن دور ہو جائے گی، آپ کی ساری ٹینشن ریلیز ہو جائے گی، اور ساتھ اگر یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کا ایمان اور مزید بہتر ہو جائے گا کہ میرا اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ اس کو اعمال بتلائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب میرے اونٹ کی مہار چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ میرے محترم بھائیوں، کتنے سادہ قسم کے وہ لوگ تھے، ایک بہترین سوال کیا کہ جنت کے داخلے کا ثواب کیا ہے؟ کہا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، نماز پڑھ، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر تو جنت کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آگے سنیے، سورہ رعد ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو جوڑتے ہیں، جڑے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جڑ کے رہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور حسن سلوک کرتے ہیں۔ اللہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے ہیں جو وہ جوڑ کے رکھتے ہیں جن کا میں نے حکم دیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، صلہ رحمی کرنے کا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، خدا کے لیے اپنے دلوں کو صاف کریں۔ چلیں اس رمضان کے اندر ہمارا یہی فائدہ ہو جائے کہ ہم کسی کے اوپر ناراضگی ہے تو دور کر دیں، کوئی دورت ہے تو دور کر دیں، کوئی نفرت ہے، کوئی دشمنی اور عداوت ہے، اللہ کے لیے دور کر دیں۔ میرے محترم بھائیوں، اپنا ماضی بھول جائیں،
ماضی بھول جائیں۔ کامیابی کی سب سے بڑی سیڑھی میرے محترم بھائیوں اپنا ماضی بھلا دینا ہے۔ بھول جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایسے معاملے ہوتے رہتے ہیں، چھوڑ جائیں میرے محترم بھائی اور نئی زندگی شروع کریں کہ آج سے میں انشاءاللہ صلہ رحمی کروں گا کسی کے ساتھ، اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی میں اس کو معاف کروں گا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کروں گا۔ دیکھنا میرے محترم بھائی اس کی دنیا کیسے آباد ہوتی ہے، اس کا گھر کیسے آباد ہوتا ہے، کیسے اللہ کی رحمتوں کے اندر وہ بندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور میرے محترم بھائیوں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، تعلق توڑتا ہے، وہ بندہ ہے کون؟ اللہ کی نظر میں وہ بندہ کون ہے؟ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اے منافقو، یہ خطاب منافقوں سے ہے، کیا منافقو تم چاہتے ہو کہ ان تولیتم، کہ تم کو حکمرانی مل جائے، تم کو اقتدار مل جائے، تم والی بن جاؤ، اور تم پھر کرو گے کیا؟ اللہ فرماتے ان تفسدوا فی الارض، پھر تم زمین کے اندر فساد کرو گے، اور کیا کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اے منافقو اگر تمہیں اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، زمین کے اندر فساد بھی کرو گے اور تم رشتے بھی توڑو گے، تم رشتے بھی کاٹو گے، تم برادریاں بھی توڑو گے، اور تم زمین کے اندر فساد کرو گے۔ میرے محترم بھائیوں اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ رشتے داری توڑنے والا، بلا وجہ اور بات کے اوپر اپنے رشتوں کی پامالی کرنے والا اور رشتوں کا احساس نہ کرنے والا، یہ انسان منافق ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں اگرچہ بات تھوڑی سی سخت ہے لیکن میری نہیں، یہ بات قرآن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو، یہ میرے بندے سکون کے ساتھ رہے، یہ احساس کرتے ہوئے رہے، یہ اپنے رشتہ داروں کے اندر اچھے معاملات کا مظاہرہ کرے۔ قرآن پڑھ کے دیکھے، ہر سپارے کے اندر یہ بار بار آپ کو ملے گا کہ لوگو اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنی بڑی کمال کی باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں رب کا فیصلہ ہے کہ بندگی ہوگی تو صرف میں اللہ کی ہوگی، ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب والدین کے ساتھ یہ بھی تو احسان ہوگا کہ ماں جائوں کے ساتھ محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے ساتھ تعلق بنایا جائے، تو والدین بھی خوش ہوں گے اور انشاءاللہ میرا اللہ بھی خوش ہوگا۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں یہ کتنا گناہ خطرناک ترین گناہ ہے۔ ابو داؤد کے اندر 4902 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی، کہ دنیا کے اندر جس گناہ کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور اس کی سزا آخرت کے اندر بھی باقی رکھی جاتی ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی سزا جلدی اور آخرت کے اندر بھی باقی ہے، وہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ رشتہ توڑنا ہے، وہ تعلق توڑنا ہے، وہ ناتا توڑنا ہے، وہ اپنے بھائی کو کہنا ہے کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرا بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ بات کے اوپر زیادتی اور ناانصافی کے معاملے کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی سزا اللہ دنیا کے اندر ہی نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ قطع رحمی سے محفوظ فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں ایک حدیث سنیے، یہ حدیث سن کے آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ محاسبہ بھی کریں گے کہ یہ میں نے موضوع کیوں رکھا ہے، رمضان کے اندر یہ صلہ رحمی کا موضوع کس لیے میں نے بیان کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بڑی خطرناک ترین وجہ ہے میرے محترم بھائیوں۔ مجھے ڈر ہے کہیں ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسند احمد کے اندر 9883 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی فرما رہے تھے ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعرات کو، ہر جمعرات کو، جو جمعے کے آگے رات ہوتی ہے
اس رات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ سب کے اعمال قبول کرتا ہے، مگر اس انسان کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا جو بندہ تعلق توڑنے والا ہے، جو رشتہ توڑنے والا ہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو صلہ رحمی سے دور ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم قطع رحمی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، عمرے اور حجیں بھی کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، تو یہ سارا کچھ میرے محترم بھائیو اللہ نہ کرے ضائع اور بیکار ہو جائے گا اگر یہ بڑا گناہ میرے اندر ہے کہ میں صلہ رحمی نہیں کرتا، میں قطع رحمی کرتا ہوں، رشتے توڑتا ہوں، میرے سامنے رشتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی منزلت نہیں ہے۔ ایک پل کے اندر ایک بھائی کی ایک غلطی کے اندر میں کہتا ہوں کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، اس کو سوچ لینا چاہیے اس کا رمضان بھی خطرے کے اندر ہے، اس کا قرآن بھی خطرے کے اندر ہے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی حج، اس کا عمرہ بھی خطرے کے اندر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال یہ قبول نہ فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو یہ صلہ رحمی کرنا بے حد ضروری ہے، اور جو کرتا ہے اس کے لیے اعزاز ہے، اس کے لیے اس کے فضائل ہیں، اللہ اس کو بڑا کچھ عطا کرے گا، اور جو نہیں کرتا میرے محترم بھائیو اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ اور یہ کتنی ضروری ہے میرے محترم بھائیو، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صلہ رحمی کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنی اللہ کی طرف سے تاکید ہے، اور پیچھے وجہ دیکھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کتنا بڑا واقعہ ہے، اتنی بڑی ریزن ہے، اور یقیناً ایک بہت بڑا ثواب ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صلہ رحمی کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیو دیکھیے سورہ نور ہے، آیت نمبر 22 ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 4750 نمبر کے اوپر یہ سارے واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ بڑا معروف واقعہ ہے، واقعہ افک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ ام المومنین زوجہ رسول، جس کے بستر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی، کئی بار سیدہ عائشہ کے بستر کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ عورت ہے میرے محترم بھائیوں، منافقین نے اس کے اوپر الزام لگا دیا، منافقین نے الزام لگا دیا، بدکاری کا، غلط کاری کا الزام ان کے اوپر لگا دیا۔ اب ان منافقین کے ساتھ کچھ دو چار جو سچے پکے مسلمان تھے وہ بھی شامل ہو گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ان منافقوں کی بات صحیح ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے، اور ان کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک رشتہ دار تھا، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب انسان تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس کی خیر خواہی کرتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے، اس کے لیے اس کو کچھ پیسے دیتے، یعنی اس کی کفالت کر رہے تھے۔ غریب تھا لیکن رشتہ دار تھا، اس کی خیر خواہی کر رہے تھے، لیکن وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب میرے محترم بھائیو سنیے کتنا بڑا واقعہ پیچھے، کہ کسی کی بیٹی کے اوپر کوئی الزام لگا دے، اس کو کہہ دے اور الزام بھی جھوٹا ہو، الزام بھی جھوٹا ہو، اور پھر کتنا دکھ اور کتنا افسوس ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ ساری زندگی میں اس سے سلام نہیں لوں گا، اس نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہے۔ یہ بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہوا ہے جس نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو سیدنا ابو بکر صدیق بھی انسان تھے، ان کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں نے مصطح کی مدد نہیں کرنی، آج کے بعد میں کوئی راشن، کسی قسم کی مالی مدد میں اس کو نہیں دوں گا، کیونکہ یہ بھی ان کے اندر شامل ہو گیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ سیدہ عائشہ ایسی ہے۔ اب میرے محترم بھائیو جب سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ بات کی، آسمان سے قرآن آ گیا، سورہ نور آیت نمبر 22 پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے موبائل کے اندر اینڈرائڈ موبائل کھولیں، اس کی تفسیر پڑھیں، سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے فضل والے ہیں، وسعت والے ہیں، ان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ اب اللہ کتنا بڑا الزام ہے پیچھے میرے محترم بھائیوں، بے عزتی کا، عزت
اچھالی گئی ہے، عزت کو داغدار کیا گیا ہے، اور عزت بھی کس کی؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، جس کو اللہ کہتا ہے پاک ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ پاک ہے، پاک اہل بیت اطہار کی اعلیٰ ترین عورت کے اوپر الزام تراشی کی گئی ہے، عزت اچھالی گئی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابو بکر نے جو قسم اٹھائی ہے کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے روک دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا، حکم آ گیا کہ ابو بکر صدیق ان کو معاف کر دو۔ میرے محترم بھائیو، سمجھنے والی باتیں ہیں، کتنی صلہ رحمی ضروری ہے کہ اس نے کتنا جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ معاف کر دو، معاف کر دو۔ وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم پسند نہیں کرتے أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ میرے محترم بھائیو، اس آیت سے ایک مسئلہ نکل رہا ہے، اگر ہم معاف کر دیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ اور ابن کثیر پڑھ کے دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق فوراً کہتے ہیں کہ بلا اللہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے مصطفیٰ کو معاف کر دیا۔ اتنا بڑا کھیل کیا گیا میرے محترم بھائیو، اتنا بڑا ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا گیا کہ نہ ایک پاک عورت کے اوپر، پاکیزہ عورت کے اوپر، جس کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اللہ نے پھر پوری سورہ نور نازل کر دی، لیکن میرے محترم بھائیو اللہ نے پھر بھی حکم دیا کہ نہیں، اس کو معاف کر دو۔ یہ تو تم نے قسم اٹھائی ہے کہ میں آج کے بعد کوئی صلہ رحمی نہیں کروں گا، اس کو کچھ خرچہ پانی نہیں دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیو، آخری واقعہ سنیں، انشاءاللہ آپ کا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کس قدر جو اہل ایمان ہوتے ہیں اور جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنا دل رکھتے تھے، کتنا بڑا ظرف رکھتے تھے، کس قدر صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر 4280 نمبر کے اوپر یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو رہا ہے، صحابہ 10,000 کی تعداد کے اندر ہیں، بہت بڑا لشکر اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، صحابہ بڑے خوش بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ سارے ظلم صحابہ کو یاد آ رہے ہیں کہ یہی مکے والے ہیں جنہوں نے آل یاسر کے خاندان کو ختم کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، یہ وہی مکے والے ہیں جنہوں نے سیدنا بلال کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹایا تھا، یہ وہی مکے والے ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے تنگ کیا تھا، ستایا تھا، اور حتیٰ کہ اتنا تنگ کیا کہ سارے مکے والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مکمل بائی کاٹ کر لیا۔ غالباً 3 سال تک بائی کاٹ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی ایک گھاٹی کے اندر تشریف لے گئے، آپ کا خاندان، آپ کی آل، آپ کا اہل بیت مشکل ترین حالات سے دوچار رہا، ساری باتیں یاد تھیں، صحابہ بڑے خوش ہیں۔ اور جب مکے کے اندر داخل ہوئے تو ابو سفیان نظر آ گیا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ایک صحابی سعد بن عبادہ کہتے ہیں یا ابا سفیان الیوم یوم الملحمہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سعد کہتے ہیں ابو سفیان آج تو خون ہوگا، آج تو قتل عام ہوگا، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو خون کی ندیاں چلیں گی۔ اور آگے کیا کہتے ہیں الیوم تستحل الکعبہ، آج تو اللہ نے ہمارے لیے کعبہ بھی حلال کر دیا ہے، آج ہم کعبہ کے اندر بھی تمہارے ٹکڑے کریں گے، تمہیں کاٹیں گے، تم نے بڑا ستایا ہے اہل ایمان کو، تمہارے ساتھ آج ہم نے بہت برا سلوک کرنا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ نے انداز ہی بدل دیا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، میرے صحابی آج تو رحمت کا دن ہے،
آج تو رحمت کا دن ہے۔ اللہ کے نبی کو وہ سارے منظر یاد تھے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، آپ کو ستایا گیا، حتیٰ کہ اس سے بڑا جرم اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اور کعبہ کے رب کی قسم جب میں واقعہ پڑھ رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں کہ اے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا لیکن یہ رہنے نہیں دیتے۔ اتنی محبت تھی بیت اللہ کے ساتھ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں بلا چکے ہیں، اپنا سارا ماضی ایک طرف پھینک دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ آج رحمت کا دن ہے، آج جو معافی مانگے گا محمد اسے معاف کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے گا اس کو بھی معافی ہے، جو اپنے گھر کے اندر اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے گا اس کو بھی معافی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ میرے محترم بھائیوں کتنی اعلیٰ مثال ہے صلہ رحمی کی۔ آج دیکھ لیں میرے محترم بھائیوں، اللہ معاف فرمائے، ہم تو اس وقت کے انتظار میں ہوتے ہیں کس نے مجھے فلاں موقع کے اوپر نقصان پہنچایا تھا تو میں نے اس کو بھی پہنچانا ہے، بھولتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے برا بلا کہا تھا، اس نے میرا کاروبار میں نقصان کیا تھا، ساری زندگی یاد رکھتے ہیں اور موقع کی تلاش کے اندر ہوتے ہیں کہ موقع ملے اور میں 2 گنا اس سے بدلا لوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ معاف فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں خدا کے لیے میری ان باتوں کو ان کے اوپر غور کریں، ان کو سمجھیں، درگزری کا مظاہرہ کرتے جائیں۔ چند دن کی زندگی ہے، بڑی مختصر زندگی ہے، اگر آپ معاف کرنا سیکھ گئے نا اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی کامیابی کا سب سے بڑا گر آپ نے سیکھ لیا ہے۔ معاف کرنا آ گیا میرے محترم بھائیوں، سارے معاملے آسان انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ آپ کو معاف کرنا آ گیا، آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ناکام ہو جائے گا۔ سب سے بڑا دشمن جو ہر وقت اس طاق میں ہوتا ہے کہ کب موقع ملے اور میں ان کے درمیان فساد اور بگاڑ، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا شیطان پانی کے اوپر تخت لگاتا ہے، پھر اس کے چیلے اس کو آ کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کروایا ہے، میں نے یہ گناہ کروایا ہے، میں نے یہ گناہ کروایا ہے، وہ سب کو کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ اے شیطان میں نے میاں اور بیوی کو آپس میں لڑا دیا ہے، میں نے ان کا تعلق ختم کرا دیا ہے، ان کے اندر صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے، میں نے قطع رحمی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان اپنی کرسی سے اٹھتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے کام تو کر کے آیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں معاف کرنا سیکھ جاؤ، دونوں جہانوں کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ اور میری آخری گزارش یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو بھی یہ سبق دیں، ان کی سوچ اچھی بنائیں، پوزیٹیو بنائیں، نیگیٹیوی ان کے اندر پیدا نہ کریں۔ اور کبھی بھی اپنے بچوں کو جو آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے ماضی کے اندر ان کو یہ سٹوریاں نہ سنائیں کہ تیرے چاچو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تیرے تائے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تیری فلاں پھوپھی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ باتیں ان کو نہ سنائیں، ان کی سوچ اچھی بنائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے سب سے بڑا سرمایہ آپ کے پاس آپ کی اولاد ہے، اگر اولاد ہی غلط راستے کے اوپر چلی گئی، آپ کے پاس مربے کیوں نہ ہو، کاریں اور بلڈنگیں سارا کچھ کیوں نہ ہو، میرے محترم بھائیو ایک لمحے کے اندر ضائع ہو جائے گا، ایک لمحے کے اندر برباد ہو جائے گا۔ اگر آپ اولاد کی اچھی تربیت کر گئے، آپ اولاد کو اچھی سوچ دے کر چلے گئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے نوکری جاب کچھ نہ ہو، صرف اچھی سوچ ہو، پوزیٹیو سوچ ہو، اللہ سب کچھ عطا کر دے گا، دنیا کے اندر بھی خیر اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی خیر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ وسعت پیدا فرمائے، اللہ ہمیں اعلیٰ ضرب بنا دے، اللہ ہمیں درگزر کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ